اللہ رب العزت اس آیت بینات کے اندر فرماتا ہے اور اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی آفاقی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ واحد آیت ہے کہ جس آیت کے اندر ایک ساتھ کئی نشانیوں کو اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور بھی جگہ پر توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یونیورسل ٹروتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہاں کسی خاص نشانی کو 2 سے 3 نشانیوں کو بیان کیا۔ لیکن یہ واحد قرآن میں آیت ہے جس میں اللہ نے 7 بڑی بڑی نشانیوں کو اپنی وحدانیت پر بیان کیا۔ آیت نمبر 163 میں یہ بیان کیا گیا تھا کل کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جو تمہارا الہ ہے وہ الہ واحد ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اب جو ہے اس پر مشرکین نے یہ سوال کیا کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین و آسمان ہیں، اس کے علاوہ ہواؤں کی گردش کا نظام ہے، دن اور رات کا ایک ساتھ آنا جانا ہے، ایک اکیلا خدا اتنے سارے ملٹیپل کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بت بنا دی۔ انہوں نے کہا سورج کا بت الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، اور کہا ایک بڑا خدا ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت کریمہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 164، اور تیسرے رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، بلکہ چوتھے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ رب العزت اس آیت بینات کے اندر فرماتا ہے اور اپنی قدرت کی اور اپنی وحدانیت کی آفاقی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ واحد آیت ہے کہ جس آیت کے اندر ایک ساتھ کئی نشانیوں کو اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کی صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور بھی جگہ پر توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یونیورسل ٹروتھ بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہاں کسی خاص نشانی کو 2 سے 3 نشانیوں کو بیان کیا۔ لیکن یہ واحد قرآن میں آیت ہے جس میں اللہ نے 7 بڑی بڑی نشانیوں کو اپنی وحدانیت پر بیان کیا۔ آیت نمبر 163 میں یہ بیان کیا گیا تھا کل کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جو تمہارا الہ ہے وہ الہ واحد ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اب جو ہے اس پر مشرکین نے یہ سوال کیا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا کائنات کا نظام ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین و آسمان ہیں، اس کے علاوہ ہواؤں کی گردش کا نظام ہے، دن اور رات کا ایک ساتھ آنا جانا ہے، ایک اکیلا خدا اتنے سارے ملٹیپل کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بت بنا دی۔ انہوں نے کہا سورج کا بت الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، اور کہا ایک بڑا خدا ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ جیسے ہندوؤں میں کانسیپٹ کیا ہے؟ ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے ایشور کا اور پھر بھگوانوں کا کانسیپٹ ہے۔ ایشور سے مراد وہ لیتے ہیں بڑا خدا جو سارے خداؤں کا خدا ہے، اور جو چھوٹے موٹے دیوتا بنائے ہوئے ہیں تو لکشمی کو انہوں نے نام دے دیا ہے کہ جناب جو پیسوں کے متعلق چیزیں ہیں وہ لکشمی کرے گی، اور دیگر جو ان کے دیوتا ہیں ان کو الگ الگ ڈیوٹیاں دے دی ہیں، کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ یہ تصور کر لیا کہ ایک اکیلا خدا اتنے بڑے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت نمبر 164 میں وہی چیز بیان کی ہے، اور اس کی دلیل کیا دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین اور آسمان کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس کی پیدائش کا لفظ ہے، خلق کا لفظ ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، اور واختلاف یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اختلاف، یعنی کہ الٹ پھیر۔ واختلاف اللیل والنہار،
اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، یعنی دن پھر رات پھر دن پھر رات، یہ جو ترتیب ہے اس میں والفلک التی تجری فی البحر، فلک کہتے ہیں کشتی کو اور جہاز کو، پانی کے جہاز کو، اور یہ سنگولر بھی فلک استعمال ہوتا ہے، پلورل بھی فلک استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں، وہ جہاز تجری فی البحر جو کہ بحر میں، سمندر میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، اور لوگوں کے نفع پہنچانے والی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں وہ جہاز، اور وہ ان کا لوگوں کے نفع کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ مال کو لوڈ کر کر پہنچانا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، اور اللہ رب العزت کا آسمان سے پانی کو نازل کرنا، یعنی بارش کو نازل کرنا، اور اس بارش کے قطروں کی وجہ سے ایک خشک زمین کو بعد موتیہا، جو کہ یعنی موتیہا کا لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بنجر زمین، اس سے مراد ہوتی ہے مردہ زمین۔ فرمایا ایسی زمین جو مردہ تھی، خشک تھی، بے آب و گیا تھی، اللہ نے بارش کے ذریعے سے اس زمین کو پھر سے ہریالہ کر دیا۔ فرمایا اس بارش کے ذریعے سے اس زمین کے ہریالے ہونے میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بث معنی ہوتا ہے پھیلانا، اور اللہ نے اس سارے عالم کے اندر، اس ساری دنیا کے اندر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، دابہ کا مطلب ہوتا ہے جانور، جاندار کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات خصوصاً زمین پر رینگنے والے اور چلنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پرندوں کے لیے طائر کا لفظ الگ سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہر قسم کے جاندار کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے دابہ، اور اللہ نے پھیلا دیے جانور زمین میں۔ وتصریف الریاح، تصریف کہتے ہیں گردش کو، چلنے کو، ریاح جو ہے وہ ہوا کو کہتے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں۔ والسحاب المسخری، سحاب کہتے ہیں عربی کے اندر بادل کو، والسحاب المسخری بین السماء، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، تاکہ اللہ اس سے بارش برسائے۔ ان 7 نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا لآیات لقوم یعقلون، یہ 7 نشانیوں میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب یہاں پر سائنس پر تو سب سے بڑی دلیل ہی آیت ہے، قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، لیکن اللہ نے سارے نظام کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن تک رسائی نہیں ہے، کسی کو حدیث تک رسائی نہیں ہے، کسی کے پاس اسلام نہیں بھی پہنچا ہے، لیکن اگر وہ غور کر لے کائنات کے بننے میں، زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، اور صبح شام کے ہونے کے اندر اگر غور کر لے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، تو یہ نظام ہی اس کو خود بتا دے گا کہ اس کے چلانے والا اللہ ہے۔ اس میں ایک اور بات کیا بیان کی گئی، اس میں کہا گیا کہ اگر آپ روزانہ، کیونکہ ہم یوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا زمین اور آسمان کو، دن شروع ہو رہا ہے، جیسا ابھی دن شروع ہو گیا، رات پھر آ جائے گی، دن شروع ہو جائے گا، ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو روز مرہ ہم دیکھتے ہیں توجہ ہماری جاتی نہیں، یعنی کہ وہی آسمان جو انسان دیکھ رہا ہے وہی آسمان ایک جانور دیکھ رہا ہے۔ تو اگر صرف دیکھ ہی رہے تو جانور کے اور میرے اور آپ کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ انسان کے دیکھنے میں تو یہ معاملہ ہے نا۔ وہ بڑی اچھی بات لکھی تھی، ایک صاحب نے انتقال کر گئے، انہوں نے کہا سائنس آپ کو واٹ کا جواب دیتی ہے، وائی کا جواب نہیں دیتی، وہ یہ تو بتاتی ہے کیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتی یہ کیوں ہے۔ تو سائنس آپ کو بتائے گی کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ کشتی ہے، یہ چلتی ہے، کیوں چلتی ہے، رات و دن کا آنا جانا کیوں ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ تو یہ کیوں کا جواب آپ کو ریلیجن دیتا ہے، سائنس آپ کو بس کیا واٹ تک رکھتی ہے۔ یہ وائی کا جو جواب ملتا ہے، یہ بنایا کیوں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، ہم سب کو یہاں پر عالم امتحان میں بھیج کر ہمارا امتحان لینے کے لیے، اور اس لیے قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اب یہاں پر ایک ایک نشانی پر غور کر لیں، میں بات مختصر کرتا ہوں، ورنہ یہی آیت ایسی ہے کہ اگر آپ کئی دن تک اس پر درس دیتے رہیں تو ایک ایک نشانی جو ہے اللہ کی
وہ بڑی واضح ہے اس کی توحید پر. یہاں پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ دیکھو اگر آسمان کا چلانے والا کوئی اور ہوتا، زمین کا چلانے والا کوئی اور ہوتا، تو جب کوئی چیز کے بنانے کے اندر دو بندے شامل ہوتے ہیں تو جس طرح مکان میں کہتے ہیں یار کلر والے نے کلر تو بہت اچھا کیا، لیکن جو دیوار بنانے والا تھا اس نے دیوار ٹیڑھی بنا دی، تو کیا ایک بندے سے کام نہیں کروایا تھا؟ تو بندہ کہتا بھائی کلر جس سے کروایا وہ اور تھا، دیوار جس سے بنوائی وہ اور تھا. لیکن ایک ہی بندے سے بنواتے ہیں تو کہ یار سارا کام ایک ہی کا لگ رہا ہے. تو اللہ نے اگر معاذ اللہ خدا بہت سارے ہوتے تو آسمان کہیں سے بہت خوبصورت بنا ہوتا اور کہیں سے کھڈے پڑے ہوتے، تو پتہ چلتا بھائی یہ والا جو ہے کسی اور ٹھیکیدار نے بنایا ہے، یہ والا کسی اور ٹھیکیدار نے بنایا. تو یہ آسمان کا ایک جیسا ساری دنیا میں پھیل جانا اور ہر جگہ سے ہر ملک سے ایک جیسا ہی ہونا، یہ آسمان کا ایک جیسا ہونا یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی ایک ہے. آگے سنیے، واختلاف اللیل والنہار، زمین اللیل والنہار سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات کا آنا. جون جولائی کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. نومبر دسمبر میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ سارا نظام کہ بھائی دن جائے گا رات آئے گی، رات جائے گی دن آئے گا، یہ جب سے دنیا بنی ہے ایسے ہی چل رہا ہے. حالانکہ اگر یہ 5-6 معاذ اللہ خدا کا کام ہوتا تو بعض اوقات جو رات کا لے کر آنے والا خدا ہے معاذ اللہ، وہ رات کو جلدی لے کر آ جاتا اور صبح والا خدا معاذ اللہ لیٹ ہو جاتا دن کو لانے میں. تو بھائی وہ معذرت میں کہیں مصروف ہو گیا تھا کسی اور کام میں، تو دن اب جو ہے 4 گھنٹے لیٹ آ رہا ہے. تو دن اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، رات اپنے ٹائم پر آ رہی، ایک جیسا نظام. اور کوئی 1 2 3 سال 50 سال کی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے. واختلاف اللیل والنہار، یہ جو اختلاف لیل و نہار ایک سیکوینس میں، ایک ہی سیکوینس میں چل رہا ہے. تو یہ ایک سیکوینس بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو چینجنگ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا چلانے والا بھی اللہ ایک ہے. پھر فرمایا والفلک اللتی، جہازوں کو دیکھ لو آپ، کون ہے کہ ایک منزل سے دوسری طرف اس سے پہنچا دیتا ہے، پانی میں یہ ڈوبتا نہیں ہے، ہوا ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. آپ اب اس زمانے میں تو یہ جہاز چلتے تھے یہ والے، اب ہوائی جہاز کو دیکھ لیجئے آپ کہ اتنے زیادہ لوگوں کو پیسنجر کو بٹھا کے کیسے جا رہا ہے. کوئی تو ہے کہ اس کو ہوا کے اندر روکنے والا، کوئی تو ہے اس کو معلق رکھنے والا. تو وہی بات بیان فرمائی بما ينفع الناس، لوگوں کے لیے نفع پہنچاتا ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ نے پہنچایا، تاکہ اللہ رب العزت کے یہ نظام کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ ایک ہی خدا کا بنایا ہوا. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، اور اللہ نے بارش کے ذریعے سے زمین کو ہرا بھرا کر دیا. اب آپ دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیج بو دیں اور سیب کے درخت سے آپ کو انگور مل جائے. ایک ہی بنانے والا ہے، ایک ہی نظام رکھا ہے، جو بیج بوئیں گے کبھی مسٹیک نہیں ہوتی ہے. اس کی قدرت کے معاملات میں کبھی مسٹیک نہیں ہوگی. آپ نے جو بویا ہے اگر آگے کا تعلق قدرت سے ہے، ایک ہے آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ نے چھوڑ دی اب باقی کام قدرت کرے گی. تو قدرت کے معاملات کے اندر بھی کبھی بھی چینجنگ نہیں ہوتی ہے. تو وہی بات بیان فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء. اب ہم تو بارش، جیسے رات کی بارش ہوئی ہے، ہم بارش برستے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچتے نہیں بارش ہو کیسے رہی ہے. سمندر سے ان بخارات کا اٹھنا، بادلوں کا ان کو لے لینا، پھر بادلوں کا برسا دینا، یہ کس طرح ایک پورا سیکوینس سے نظام چل رہا ہے. بھائی کوئی اگر بہت سارے ملٹیپل لوگ چلائیں، بخارات کوئی اور اٹھا رہا ہو، بادل کوئی اور لا رہا ہو، برسا کوئی اور رہا ہو، زمین کے اندر جذب کرنے کی ذمہ داری کسی اور خدا کی لگی ہوئی ہو، تو ان 5 7 8 10 12 خداؤں کے اندر 4 پرفیکٹ کام کر رہے ہوں، 4 لیٹ کر رہے ہوں، تو سارا نظام الٹا ہو جائے گا. لیکن یہ پورا ایک سائیکل ہے اور یہ پورا ایک ایک چیز اتنے سیکوینس سے ہو رہی ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھے، بادلوں نے اس کو لیا، بادل بھرے، اب بادل اپنی مقام پر آتے ہیں، طریقے سے اس کو برساتے ہیں. اب زمین کے اندر یہ جذب کی کیفیت اللہ نے رکھی ہے، زمین آٹومیٹیکلی اس کو ایبزارو کر رہی ہے. ایبزارو ہونے کے بعد اب اللہ رب العزت نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ اب وہ زمین سے اس کے موافق پھل پھول نکال رہا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی. پھر آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سارے
دنیا میں ایسے جانور ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھو تو ان کو دیکھ کر تم یہ کہو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی۔ ابھی بھی کتنے ہی جانور جنگلوں میں ایسے ہیں کہ سائنسدانوں نے ابھی تک تحقیق نہیں کی ہے کہ اس جانور کا فنکشن کیا ہے۔ اللہ نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں، تو ہر جانور کی نسل کا ایک الگ خوراک، ایک الگ سسٹم، ایک الگ تولید، ان کا ایک جیسا ہی بچہ ہونا، اس جیسی اولاد ہونا، ان کے ملاپ سے ان جیسی نسل پیدا کرنا، ہر چیز کا سیکوینس تمہیں بتائے گا کہ یہ کوئی اور الگ الگ خدا چلانے والے اس کائنات کے نہیں، ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا آنا، بعض اوقات اللہ خزاں میں ہوا بھیجتا ہے تو پتوں کو گرا دیتی، بہار میں ہوا بھیجتا ہے تو بہار کی ہوا کیا کرتی ہے کہ وہ پھل فروٹ لے کر آتی ہے، وہ کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ اللہ پھر ہوا لے کر آتا ہے، جو گرمی کی ہوا ہوتی ہے وہ فروٹس کو اور سبزیوں کو پکا دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بادلوں کو اور یہ ہواؤں کو کون لے کر آ رہا ہے؟ ایک وقت میں کب خزاں کی ہوا لانی ہے، کب بہار کی ہوا لانی ہے، کب ایسی ہوا لانی ہے جس سے لوگوں کی غذا فراہم ہو، کیونکہ اگر آپ زمین کے اوپر سب کچھ لگا دیں اور ہوا نہ چلے تو کبھی بھی آپ سبزیوں کو فروٹ کو نہیں پا سکتے۔ اور ہوا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آکسیجن جو ہے، آکسیجن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس آکسیجن کو سارے لیونگ آرگینزم کے لیے، سارے جو ہے وہ ہیومن بینگ کے لیے اللہ رب العزت اس کو فری رکھ دیا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے ہمارا، یہ سسٹم ابھی ہندوستان کے اندر وہاں پر یہ ایک 5-5 ہزار والا سلنڈر 50-50 ہزار کا مل رہا ہو، لیکن ایک اللہ نے آکسیجن کا سسٹم ہمیں دیا ہے کہ ساری دنیا، جاندار، انسان سب سانس لے رہے ہیں۔ اللہ نے اندر بھی سسٹم رکھا ہے سانس لینے کے لیے، آسانی کے لیے، اور باہر بھی اس آکسیجن کو رکھ دیا ہے۔ تو فرمائیے جو ہوائیں ہیں جو تمہیں میسر ہم کر رہے ہیں، اگر یہ الگ الگ خدا کر رہے ہوتے تو کہیں زیادہ کر رہے ہوتے، کہاں اتنی زیادہ آکسیجن بڑھ جاتی کہ لوگ پورا ملک مر جاتا ہے وہاں پر۔ ایک ایسے لمٹ کے اندر اللہ نے ایک ایسے لمٹ میں، اماؤنٹ میں، کوانٹٹی میں ہمیں آکسیجن پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ جو زیادہ ہو کر ہماری موت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ وہی آکسیجن ہمارا جو ہے وہ زندگی کا سبب بن جاتا۔ تو یہ بھی جو ہے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ خدا ایک ہے، بہت سارے نہیں۔ پھر آخری بات کی طرف چلتے ہیں، آیت اختتام پر پہنچتی ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، اور اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ یہ بادل کیسے آ جاتے ہیں اچانک سے کہ بھائی آج پلینوں میں برسنا ہے، آج وہاں برسنا ہے، آج وہ برسنا ہے؟ کون ڈیوٹی لگا رہا ہے ان کی؟ اگر قحط سالی ہو جائے، بادل آئے ہی نہیں کسی جگہ پر، اللہ کبھی کبھار کسی جگہ پر قحط سالی ہوئی، وہاں پر بادل آیا، برسایا، قحط سالی ختم ہو گئی۔ کئی گرمیاں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، اچانک سے بادل آیا اور وہاں پر بارش برس گئی۔ تو یہ نظام آیا تو کیسے، پروسیس کیسے ہوا، وہ پروسیس تو سائنس بیان کرتی ہے، لیکن لانے والا کون؟ کیوں لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے؟ اس چیز کو جو بیان کرتا ہے وہ شریعت اور قرآن بیان کرتا ہے، اور یہی اللہ فرما رہا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون۔ اب یہ جو ہے وہ قوم عقل والوں کے لیے، جو عقل والی قومیں ہیں ان کے لیے ایک ایک چیز میں دلائل۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، ہمارے لوگوں نے اسکول کالجز میں سائنس کو اتنا ذہن لگا کر نہیں پڑھا۔ اگر وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے اور پھر زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے، سائنٹیفکلی دیکھتے کہ جناب والا ایسی کیا کیا نشانی اللہ کی موجود ہے اس میں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے، اس کی پیدائش میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن میں غور کرو، آسمان کو دیکھو تو غور کرو بنا کیسے۔ سوچو ایک لمحے کے لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی چھت نہیں ہے کہ جو بغیر پلر کے ٹکی ہوئی ہے۔ یہ آسمان ساری دنیا کے اندر گرتا نہیں ہے اور کہیں اس کا پلر نظر نہیں آتا، تو یار یہ کیسے بن گیا؟ زمین کے بارے میں غور کرو، یہ ساری نشانیوں کے بارے میں تم غور کرو گے تو یہ نشانیاں تمہیں خود بتائیں گی کہ خدا ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ جو مدرسے آ گئے انہوں نے کالج اور یونیورسٹی لائف کو نہیں دیکھا، اور جو یونیورسٹی کالج میں آ گئے انہوں نے دین کو نہیں پڑھا۔ تو جو مولوی بن جاتے ہیں ان کو سائنس کا پتہ نہیں ہوتا، جو سائنسدان بن جاتے ہیں ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ گیپ اتنا آ گیا بیچ کے اندر، لیکن بہترین طریقے سے آپ کامل مومن کب ہو سکتے ہیں اور خدا کی قدرت کے دلائل آپ کو کب آ سکتے ہیں کہ جب آپ دین کو ترجیح دیں، پریورٹی کی بنیاد پر رکھیں
اور اس کے ساتھ ساتھ جو علوم اللہ نے دیگر دنیا کے اندر رکھے ہیں، جیولوجی کا علم ہے، آپ ایسٹرونومی کا علم ہے، کائنات کے اندر جتنے بھی علوم ہیں ان کے بارے میں اگر آپ نالج رکھیں اور غور کریں تو ہر کائنات کے علم کے اندر آپ کو خدا کا جلوہ اور خدا کا نور نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ آنکھ دے، اللہ ہمیں وہ بصیرت والی آنکھ دے کہ ہم اگر کائنات کا کسی چیز کا مشاہدہ کریں تو ہم اس کے اندر خدا کے نور کو پالیں اور خدا کے قدرت کے عجائبات کو اور مظہر نور خدا رب العالمین کو ہم جان لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہماری اولادوں کو ہدایت پر رکھے، اور جو لوگ اس عقیدے سے دور ہے کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو ابھی تک گمراہیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ وہ علم کا نور عطا کر دے کہ ہم ان لوگوں کو بھی خدا کی توحید کی طرف اور رسول اللہ کی رسالت کی طرف لے کر آنے والے بن جائیں۔ اللہ ایسی دعوت کی توفیق دے اور ہماری دعوت میں اثر پیدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔